اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ جس حدیث میں ہے کہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم نہ کرو، اس حدیث کے آخر میں حضرت عثمان بن عفان کا ایک رات میں قرآن پاک ختم کرنا موجود ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس کے بارے میں بھی ایک رات میں۔ حضرت عثمان والا جو اثر ہے نا ترمذی کے اندر، ایک تو وہ بغیر سند کے لکھا ہوا ہے، لیکن باقی کتابوں میں اس کی سند ملتی ہے۔ میں نے اس کے اوپر ایک دفعہ لائیو سیشن میں بھی بات کی تھی کہ ایک تو چیز یہ ہے کہ ہم اس طرح کی جتنی روایتیں ہیں انہیں درایتاً بھی دیکھیں کہ عقلاً یہ چیز پاسبل بھی ہے کہ نہیں، کرامت کی کیٹیگری سے ہٹا کے۔ اس طرح کی کوئی کرامت ہوتی نا تو وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزے کی شکل میں دی جاتی۔ اس کے برعکس ہمیں جو بخاری مسلم میں مل رہا ہے وہ تو بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ ہم نے اپنے اس پلیٹ فارم کے لیے کرائیٹیریا رکھا ہوا ہے قرآن اور اس کے بعد بخاری اور مسلم، جس کے اوپر امت متفق ہے، اور جو چیزیں قرآن صحیح بخاری صحیح مسلم میں فٹ ان بیٹھتی ہیں ان کو ہم لے لیتے ہیں، جو فٹ ان نہیں بیٹھتی یا تو ان کی روایت کے اوپر کوئی کلام ہوتا ہے یا پھر اس کی کوئی تعویل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ اتنی احتیاط کے ساتھ چیزیں جمع نہیں ہوئی۔ انہی میں سے ایک ایشو یہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ چند تابعین کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ ایک رات کے اندر قرآن کی تلاوت مکمل کر لیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے پھر غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے فضائل قرآن والی کتاب کے اندر نا اسے بڑا ڈیفینڈ کیا ہے، لیکن جواز کی حد تک۔ حالانکہ وہ خود مانتے ہیں کہ جامع ترمذی میں ہی موجود ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا جس نے 3 دن سے کم میں قرآن مکمل کیا اس نے قرآن کے فہم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، اور قرآن کا مقصد فہم ہی حاصل کرنا ہے۔ مطلب یہ کوئی 100-150 صفحوں کی کتاب تو نہیں ہے، یہ تو اچھی خاصی بڑی کتاب ہے۔ تو اس حدیث کے تحت ہمارا تو موقف یہ ہے کہ یہ نبی الاسلام کی واضح حدیث کی موجودگی میں اگر کوئی شخص ایک رات کے اندر پورا قرآن مکمل کرتا ہے تو یہ بات کوئی نبی الاسلام کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ ہم حرمت کا فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن یہ ایک روایت ہے جس کے اوپر یہ پورے کا پورا مقدمہ انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے بابوں کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ روزانہ 3 قرآن پڑھتے تھے، 8 قرآن پڑھتے تھے، جو فضائل اعمال میں کہانیاں لکھی ہوئی ہیں، تو وہ حضرت عثمان کا لا کے عمل پیش کرتے ہیں۔ بھئی حضرت عثمان نے تو 1 پڑھا ہے، آپ نے کہاں سے 8 پڑھ لی ہیں؟